बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला के हम पर बहुत एहसान हैं, बहुत मेहरबानियां हैं, बहुत रहमतें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और ना हम अल्लाह ताला का उस तरह से शुक्र अदा करते हैं जिस तरह से कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हमें करना चाहिए। दोस्तों, जहां मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने माह मुबारक एक मुबारक महीना बनाया है, इसी तरह से इस महीने में एक मुकद्दस रात लैलतुल कद्र भी अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए एक इनाम दिया है। लैलतुल कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसे 1000 महीनों से बेहतर क्यों कहा गया? लैलतुल कद्र की अहमियत भी और इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की मुबारक किताब कुरान करीम नाजिल हुई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, ये कदर वाली रात है, इसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इस बार भी माह मुबारक हमारे नसीब में लिखा और खास तौर पर लैलतुल कद्र की ये मुकद्दस और बरकत वाली रात भी हमें नसीब फरमाई। ये रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। बेशक हमने कुरान पाक शब्बे कद्र में उतारा है और आपको मालूम है कि शब्बे कद्र कैसी है। शब्बे कद्र 1000 महीनों से अफजल है। उतरते हैं इस महीने में फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर। ये रात सरासर सलामती की होती है और तुलुए फजर तक रहती है। दोस्तों, 27वीं शब को हमें कौन से अमाल करने चाहिए, कौन से वो अमल हैं जिनके जरिए से हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा सवाब कमा सकते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक ऐसी सूरतें बताऊंगा जिनकी तिलावत करने से आप बहुत ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं और यही वजह है कि इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। तो ये दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इस सूरत मुबारका में सवाल जवाब के अंदाज में शब्बे कद्र की अजमत से इंसान को वाकिफ कराया गया है कि 1000 महीने या 83 बरस की इबादत भी इस एक रात की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। अपने लिए, दोस्त अहबाब के लिए और वालिदैन के लिए, तमाम गुजरे हुए लोगों के लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में तिलावत, नमाज, दुआ वगैरह मनकूल है। इसलिए मुनासिब ये है कि बकदरे इस्तात तिलावत, नमाज वगैरह में मशगूल रहे। इन सूरतों और आयतों की भी तिलावत करे जिनके बारे में ज्यादा कसरत से सवाब की खुशखबरी बताई गई है। इससे पहले कि दोस्तों मैं उन सूरतों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले हम शब्बे कद्र के फजाइल के हवाले से बात करते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि उन्होंने एक मोतबर और नेक आलिम से ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले लोगों की उम्रें बतलाई गई जितना अल्लाह को मंजूर था, तो आपने अपनी उम्मत के लोगों की उम्रों को कम समझा और ये ख्याल किया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी सी उम्र में इनके बराबर अमल ना कर सकेंगे, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब्बे कद्र अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जहाद करता रहा। सहाबा कराम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारी उम्रें तो इसके मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। इस पर अल्लाह ताला ने शब्बे कद्र अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल और मर्तबे में बड़ी हुई है। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाहुम अजमाइन के सामने हजरत अयूब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत हिज़कील और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, इन 4 हजरात का जिक्र फरमाया कि ये हजरात 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की। इस पर सहाबा कराम को ताज्जुब हुआ और रश्क हुआ। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और शब्बे कद्र का अजीमुशान तोहफा अता फरमाया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सूरह कद्र सुनाई कि बेशक हमने कुरान मजीद को शब्बे कद्र में नाजिल किया और आपको कुछ मालूम है कि शब्बे कद्र कैसी बड़ी चीज है। शब्बे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं।
وہ رات سراپا سلام ہے، وہ رات انہی برکتوں کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ہمارے نزدیک عمر کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں اپنی قدرت سے ایک ہی رات کے دامن کو اتنا وسیع کر سکتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں 1000 مہینے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ اس میں شب قدر کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نزول قرآن، دوسری ملائکہ کا نزول، تیسری 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت ہے، اور چوتھی یہ کہ صبح صادق تک خیر و برکت، امن و سلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی زمین پر، اور ہر اس شخص کے لیے جو اس رات میں کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے اس کو تلاش کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی جگہ میں سے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا، میں نے پہلی دہائی میں اعتکاف کیا، پھر دوسری دہائی میں اعتکاف کیا، اس کے بعد مجھے شب قدر عطا کی گئی اور بتلایا گیا کہ وہ شب قدر آخری دہائی میں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا، ایمان اور طلب ثواب کے لیے بخش دیے جاتے ہیں اس کے گزشتہ گناہ۔ تو دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو اگر آپ اس رات میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جن کا پڑھنا ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھیں تو آپ کو ایک رات کے برابر ثواب ملے گا۔ آیت الکرسی جس کو قرآن کی افضل آیات ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس کا پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات میں پڑھنے کا بہت بڑا ثواب اور اجر دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ زلزال جس کے پڑھنے کا ثواب آدھے قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3117۔ اس رات میں آپ سورہ زلزال کو ضرور تلاوت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ اس مبارک شب میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو آدھے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ اخلاص جس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اس رات میں اگر آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو 1/3 قرآن کے برابر ملے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون جس کے پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ کافرون اس کو اگر آپ اس مبارک رات میں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 1/4 قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں سورہ نصر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب بھی 1/4 قرآن کے برابر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس مبارک رات میں آپ نے زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ مبارک رات پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی اس قیمتی رات کو بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے، اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہو کر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ انسان بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ اور اس رات میں کوئی بھی ہمیں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائے۔ دوستو اس رات میں جس قدر ہو سکے نفل نماز، تلاوت قرآن پاک یا ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں۔ اس رات کو جلسوں تقریروں میں صرف کرنا بڑی محرومی میں داخل ہے۔ تقریریں تو ہر رات میں ہو سکتی ہیں، لیکن عبادت کا یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، لوگوں کی عمریں بھی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں،
اس لیے امت مسلمہ کا فرض ہے کہ اس رات کے حاصل کرنے میں بھرپور کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا انعام دیا گیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو خوب وصول کریں۔ اس تحفے سے محرومی گویا ساری ہی خیر سے محرومی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ روزانہ مغرب و فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، خاص طور پہ اس مبارک رات میں اپنے لیے اور دوستوں رشتہ داروں کے لیے پسندیدہ دعائیں مانگے، مردوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرے، اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ کان کی گناہوں سے حفاظت کرے، اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق صدقہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، بکثرت استغفار کرے۔ سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، جس کے پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے اور جس کا پڑھنا 10 قرآن پاک کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو اس رات میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے۔ اور آئیے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت اور قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس قدر والی رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔